अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली काज़िम। नाज़रीन, सहाफ़त एक ऐसा शोबा, एक ऐसा पेशा है कि जिसके बारे में अगर ये कहा जाए कि इसको करने वाला, इसको अदा करने वाला बुनियादी तौर के ऊपर उसकी अपनी कोई हस्ती नहीं होती। सहाफ़त एक आईना है। जब भी सहाफ़ी किसी से गुफ्तगू कर रहा होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो या किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, तो बुनियादी तौर पर सहाफ़ी उसको आईना दिखा रहा होता है। सहाफ़ी माशरे की अक्कासी करवा रहा होता है। वो आपको बता रहा होता है कि माशरे में क्या चल रहा है, क्या मसाइल हैं और किस तरह से माशरे को आगे ले जाया जा सकता है और किस तरह से हुकूमतें या ज़िम्मेदारान अपने अपने काम कर रही हैं। लेकिन जब यही आईना सहाफ़ी किसी को दिखाता है तो ये डिपेंड करता है कि सामने वाला उस आईने में अपना किस तरह से अक्स देखता है और उस अक्स को देखने के बाद वो अपनी ही मकरू शक्ल को देखकर डर जाता है या अपनी शक्ल को देख के ख़ुद को सुधारने की कोशिश करता है या सहाफ़ी की जानिब से निशानदेही किए हुए मसाइल को समझते हुए उन मसाइल को सही करने के लिए, उन मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए अपना किरदार अदा करता है। पाकिस्तान में सहाफ़त दिन ब दिन एक मुश्किल तरीन अमल होती जा रही है। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कुछ दिन पहले एक वाक़या हुआ, तमाम लोगों ने मीडिया पे भी इस बात का ज़िक्र हुआ, लेकिन उस वाक़े के हवाले से और सहाफ़त को दरपेश मसाइल क्या हैं, हम बात करेंगे। आज हमारे मेहमान हैं कराची प्रेस क्लब के सदर इम्तियाज़ ख़ान फ़ारहान साहब। अस्सलाम वालेकुम फ़ारहान साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारहान साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको सहाफ़त करते हुए बहुत अरसा गुज़र गया। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में आप आज सहाफ़त की असल शक्ल क्या देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने कहा, मैं समझता हूँ 30 से अच्छा है मेरा सहाफ़त करते हुए। लेकिन ये बात आपने अपने इंट्रो में जो 2-3 बातें कहीं, एक सोसाइटी के अक्कास वाली और जो इस वक्त पाकिस्तान में सहाफ़त कहाँ पर है, वो बहुत अहम बात है। मैं समझता हूँ कि ये आप जो एक नुमाइंदगी कर रहे हैं इस वक्त, जो ख़ास तौर पर पूरी दुनिया में ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो ये सवाल करते हैं। जो पाकिस्तान से दिलचस्पी रखते हैं किसी भी किस्म की, वो भी ये सवाल करते हैं। और ये मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो हमारे सीनियर्स इस दौरान में, देखें, 2 बड़े सीनियर्स का कराची प्रेस क्लब में इंतकाल हुआ है। हमारे इंतहाई काबिल एहतराम मोहतरम इद्रीस बख्तियार भाई, और फिर कल एक हमारे अनिल दत्ता भाई, वो उनका भी इंतकाल हुआ। और इद्रीस बख्तियार भाई जो हैं, उनका मैं ये देखता था कि वो बहुत ही कंसर्न थे इस मामले में। और जो आखिरी उनकी मेरी गुफ्तगू हुई है रमज़ान में, जब यहाँ पर वो इफ्तार डिनर था क्लब का, और यूजे का एक क्लब के सामने, तो वहाँ भी जब गुफ्तगू, बहुत कंसर्न थे वो सूरत हाल के हवाले से। मैं समझता हूँ कि जो हमारे सीनियर्स भी कह रहे हैं, जो हम भी फील कर रहे हैं, कि एक मुश्किल तरीन दौर से, मुश्किल तरीन दौर से इस वक्त पाकिस्तान का मीडिया गुज़र रहा है। लेकिन मैं उसको होपफुली इस तरह हम देख रहे हैं कि जब मुश्किलें बढ़ जाती हैं तो फिर वे आउट उसका तेज़ी से के साथ जो इफ़ेक्टिव्स होते हैं या जो फरीक़ैन होते हैं वो तलाश करते हैं। तो हमारे आपके जो सीनियर्स हैं, जो हमारी तकसीम होने के बावजूद, मैं समझता हूँ कि सबका मोटिव एक ही है कि मीडिया को क्राइसिस से कैसे निकाला जाए। जो इस वक्त जो हालात हैं, मैं समझता हूँ कि बहुत तेज़ी से उस सब जाया जाएगा। और जिस तरह से अब आपने ये गुफ्तगू शुरू की है, तो मैं इसलिए नहीं कि मैं DNN से गुफ्तगू कर रहा हूँ, बल्कि आपका शुक्रिया अदा करते हुए, DNN का शुक्रिया अदा करते हुए कि DNN अगर ये पार्ट प्ले करेगा तो हम और तेज़ी से उसमें दाखिल होंगे। अच्छा फ़ारहान साहब, क्या आप ये समझते हैं कि आज के पाकिस्तानी माशरे में हमारे यहाँ क़ुव्वत बर्दाश्त जो है वो बिल्कुल ख़त्म होती जा रही है? सहाफ़ी जो है उसका, अगर वो कुछ सवाल पूछ रहा है या वो हालात को देखते हुए, अवामी मसाइल को देखते हुए, समाजी सूरत हाल को देखते हुए, उसके अंदर एक हल्की सी एक तलख़ी आना एक फ़ितरी अमल है। तो अगर सहाफ़ी कोई सवाल पूछ रहा है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में हमारे माशरे में जो जवाब देने वाले हैं, जो ज़िम्मेदारान हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आ गए हैं? वो बजाय इसके कि आपकी बात को, आपके लहजे को, आपके मसले को समझें, वो अपना जवाब जो है वो किसी और सूरत में देने की कोशिश करते हैं। अली भाई देखें, वो सिर्फ सवाल नहीं, आपके जो तबसरा है उसको भी फ़िलहाल कोई वो यही आपको भुगतना पड़ रहा है।
مگر بدقسمتی سے اس لیے نہیں کہ ایک واقعہ ہوا اس وجہ سے میں یہ بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے کئی ایک عرصے سے بات کر رہا ہوں کہ یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ یہ سلسلہ تحریک انصاف میں پایا جا رہا ہے, اور میڈیا سے خاص طور پر, اور یہ آپس میں پولیٹیشین سے بھی خاص طور پر. دیکھیں میں اور آپ پیپلز پارٹی کے حوالے سے کیا گفتگو نہیں کرتے, کس طرح سے ان سے ہم گفتگو نہیں کرتے. ہم تو تحریک انصاف کے لوگوں سے شاید 50% انتہائی معذرت کہ 50% بھی اس طرح کی ہم گفتگو نہیں کرتے جو ہم پیپلز پارٹی سے یا نون سے یا دوسری جماعتوں سے ہم کرتے ہیں. یہاں تو وہ بات ہے, سوالات علی بھائی دیکھیں یہ ریکارڈ پہ ہے چیز کہ کوئی سوال کوئی صحافی کوئی سیاستدان موجودہ حکومت کے لوگوں سے نیا نہیں کر رہا. وہ سوال خود انہی کے ہیں کہ جی بجلی پر گیس پر اگر ٹیکس لگایا جائے تو حکمران کیا ہوتا ہے, اب وہی ان سے سوال کیا جاتا ہے. اگر فیول میں کے پیسے میں اضافہ ہو رہا ہے تو وہ عیاشی پہ خرچ ہوتے ہیں حکمرانوں کی. یہ سوال بھی آپ کا تھا, ہمارا نہیں ہے, یہ آپ ہی کا سوال تھا. کنٹینر پہ کیا آپ نے, احتجاج کے دوران کیا. اب وہ جو ان کے خود اپنے سوال ہیں وہ یہ نہیں برداشت کر پا رہے. کیا آف شور کمپنیز کے حوالے سے, کیا کرپشن کے حوالے سے مسلم لیگ نون سے سوال نہیں ہوا کہ جب نواز شریف عروج پر تھے, پرائم منسٹر آف پاکستان تھے, تو کیا اس طرح کے ریٹیلیشن ہوئی یا اس طرح ریئیکشن کیا گیا یا اس طرح میں تو نہیں سمجھتا. پیپلز پارٹی کے حوالے سے آصف زرداری صاحب کو پتہ نہیں کیا کچھ کہا جاتا ہے, اور کافی ساری چیزیں. راجہ پرویز اشرف راجہ رینٹل کہنے لگے, شاہد خاقان عباسی LNG کیس کے اندر تھے, پتہ نہیں کیا کیا کہا. شیخ رشید صاحب نے کیا کیا دعوے کیے. آج وہی قطر ہے, وہی LNG ہے, اس میں ایکسٹینشن ہو رہی ہے, ایکسپینشن ہو رہی ہے, مگر پہلے الزامات دوسرے تھے. اب یہ سوال جب میں اور آپ کرتے ہیں یا اپنے تبصروں میں گفتگو کرتے ہیں تو یہ ناراض ہوتے ہیں, کہتے ہیں جناب. لیکن میں ایک بات علی بھائی ذکر کرنا چاہوں گا جو واقعے کے بعد میں نے ایکسپیرینس لیا, یہ سارا جو وائرل کیا گیا. میں اس میں کوئی گفتگو نہیں, ایک نہیں تو بولیں گے جی سیلف پروموشن ہے. اس کے بعد کا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف میں اس وقت دو تنظیمیں ہیں, ایک سیاسی تنظیم ہے, ایک غیر سیاسی تنظیم ہے. سیاسی تنظیم کو تو شاید ہمارے محترم عمران خان صاحب ہیڈ کرتے ہیں, فیصلہ بھی کر سکتے ہیں, مگر جو غیر سیاسی تنظیم ہے اس کا فیصلہ ان کے اختیار میں نہیں ہے. اور وہ غیر سیاسی تنظیم ڈومینیٹ کر چکی ہے پولیٹیکل تنظیم کو. اسی وجہ سے پہلے میں سمجھتا ہوں اب جو یہ ایکسپیرینس میں بات سامنے آئی, بیرسٹر حامد خان کو ایک بغیر طریقہ کار یعنی پہلے سے ایک چیز طے تھی کہ جی کون کون ہینڈلز ہو سکتے ہیں. تسنیم نورانی صاحب کو جو کہ ایکسپرٹ, اپنے فارن افیئر کے ایکسپرٹ, جسٹس وجود الدین صاحب کو, یہ ہمارے جو میں بھی یہ جو یہ 7-8 آپ میں نام لے سکتا ہوں کہ وہ جو بالکل آہستہ آہستہ سائلنٹ کر دیا گیا انہیں یا آؤٹ کر دیا گیا. اور اس وقت بھی جو 4-6 لوگ بڑے اہم قسم کے ہیں وہ ان کی ایکٹیویٹی دیکھیں, ان کی کوئی بالکل ختم پاور. اچھا فرحان صاحب, ایک بات میں اسی حوالے سے میں نہیں چاہوں گا کہ اس واقعے کا ہم ذکر کریں, لیکن ایک جیسٹر جو سامنے آیا, جو کلپ چلی میڈیا پہ, وہ یہ دیکھا گیا کہ جب معاملہ ہوا اور ہاتھا پائی ہونے کے بعد, لیکن کچھ لمحوں کے بعد جو ہے وہ آپ دوبارہ آ کے پروگرام میں بیٹھ گئے. جو صحیح انداز میں سمجھنے والے لوگ تھے انہوں نے اس بات کو سمجھا کہ امتیاز خان فاران نے معاملے کو بڑھایا نہیں بلکہ ایک بہترین جیسٹر کا جو ہے ثبوت دیتے ہوئے نہ صرف اس واقعے میں جو اس پروگرام میں دوبارہ بیٹھے بلکہ اس کو کمپلیٹ کروایا. اس طرح کا جیسٹر جو ہے, جو آپ کی جانب سے ریئیکشن نہیں آیا, لیکن وہ 4 دن کے بعد جب ویڈیو وائرل ہوتی ہے اور وائرل ہونے کے بعد جو ہے وہ گفتگو کی جاتی ہے یا لوگوں نے احتجاج کیا, آپ کا جو جیسٹر تھا آپ کے ذہن میں کیا تھا, کیا وجہ تھی؟ کیونکہ آپ کو یقیناً یہ بات معلوم تھی کہ اگر یہ بات میں پھیلاؤں گا تو لوگ احتجاج کریں گے, صحافی احتجاج کریں گے, ایون پولیٹیکل پارٹیز کو بھی جو ہے اس معاملے پہ ریئیکشن دینا پڑے گا, لیکن آپ نے معاملے کو دبایا. آپ کے ذہن میں وہ اعلیٰ اقدار, وہ صحافتی سوچ کس نوعیت کی تھی اس وقت؟ دیکھیں علی بھائی, یہ بہت اچھی آپ نے بات کی. یہ ظاہر ہے کہ میرے اپنے دوستوں نے بھی یہ سوال کیے, کلب کے لوگوں نے بھی, اور ظاہر ہے کہ میں آپ سمیت اپنے کلب کے تمام لوگوں کو اکاؤنٹیبل ہوں. میں نے کل ایک جلسہ تھا اس میں وضاحت بھی کی, اس میں 2-3 باتیں تھیں. دیکھیں اگر میں وہاں پر کوئی جواب دیتا اور یہ ساری چیزیں کرتا تو مجھے یہ بات کہا جاتا, کیونکہ میں ایک کراچی پریس کلب جو پاکستان کا سب سے بڑا کلب ہے اس کو ریپرزینٹ کرتا ہوں, بلکہ ہیڈ کرتا ہوں کانسٹیٹیوشنلی. اب میرا جتنے عمل ہیں میرے
क्लब के एक शनाख्त के तौर पे सामने आते। देखें, मैं और आप कॉलेज में या एजुकेशन जो हम यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज में क्या करते थे, पॉलिटिक्स की हमने इसी तरह की। अब वो उस तरह की पॉलिटिक्स नहीं हो रही, तो ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता बुज़दिली थी या क्या थी। मैं अगर कोई एक्ट करता तो मेरे इदारे के हवाले से बात उठती, एक तो ये उसकी वजह थी। और दूसरी बात ये जो आपने एक और बात, ये जो एक बात और दूसरी कही जा रही है कि आप खामोश क्यों रहे। देखें, ये खामोश वीडियो वायरल होने से पहले थी, इस दौरान में ये मामला चल रहा था, लेकिन मैं अपने तौर पे ज़ाहिर है कि उसको ये नहीं, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि कराची प्रेस क्लब का ओहदा होना बहुत फ़ख्र की बात है और अल्लाह ने यह फ़ख्र हमें बार बार दिया, लेकिन इसको यूज़ करना गलत है। हमेशा कभी अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोशिश नहीं की। तो मैंने इस अपना जो ओहदा था हमारा, उसके ऊपर हमने उसको वो नहीं है कि मैं इसको यूज़ करूं या क्या करूं, और ये वहाँ के जो मौजूद हैं लोग वो गवाएं इस बात के। मेरा ख्याल है कि शायद यही वजह बनी होगी इस वीडियो को वायरल करने की कि जनाब ये तो उसके वो नहीं कर रहा, इसमें उस तरह रिएक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इस दौरान में जो हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, वो एक नॉन जर्नलिस्ट हमारा दोस्त है, वो आ गया था, फिर उन साहब के भी फ़ोन आए। तो मैंने कहा देखें यार, मैं चूँकि एक क्लब होल्ड करता हूँ इसलिए मैं इसको अभी ये बात नहीं करूँगा। लेकिन जब ये वीडियो वायरल हो गई तो उसके बाद सारी चीज़ें जो है फिर एक प्रेशर आया सबका। मैंने जो हमारे क्लब से फ़ोन आए या मेरे दोस्तों के फ़ोन आए या हमारे जो फाजिल जमीली साहब हैं उनके, फिर एसोसिएशन और जो पार्लिमानी रिपोर्टर्स बनी है उसके अरबाब चांडियो साहब, राव वकील साहब। मैंने कहा यार देखें, इस मामले को हम बड़ा पॉजिटिवली उन्होंने बोला नहीं देखें, चूँकि वीडियो एक वायरल हुई है और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत हुई है, तो इसलिए हम इसके ऊपर अब आपका ज़ाहिर है कि मामला नहीं है, आप इसमें साइलेंट हो जाएं, नहीं हो जो भी हो, लेकिन ये ज़ाहिर है कि अब ये कम्युनिटी का मामला है तो हम उसको उस अंदाज़ में लेंगे। तो देखें, मैं अगर वहाँ पर मिसाल के तौर पे ये था ब्रेक का वाक़या, ब्रेक के दौरान ये सारी चीज़ें हुई और उसके विटनेसेस काफ़ी लोग हैं। अगर मैं उस वक्त ये था कि मैं उस वक्त प्रोग्राम लाइव चल रहा होता, मैं छोड़ के जा सकता था। अब वो ब्रेक पे गए, अब फिर वापस प्रोग्राम, वो हमारा जो साथी है या जो मेज़बान है, अब उसके हवाले से बाद में बहुत सारी गुफ्तगू हो सकती है। उस वक्त ये नहीं था, उन्होंने बोला रेप अप करना है, मैं प्रोग्राम पॉजिटिवली वाइंड अप करूँ या करूँ। अगर मैं उठ के जाता वहाँ से और प्रोग्राम शुरू होता, कोई बात होती, तो मेरे ये तमाम साथी ज़्यादा मुझे ये कहते कि फरहान भाई आपको बैठना चाहिए था, आपको उसका मुकाबला करना चाहिए था, आप बैठते उसके साथ जवाब देते, आपने मैदान छोड़ के अच्छा नहीं किया। तो मैंने ये समझा कि चूँकि मुझे हमें बाइकआउट नहीं सिखाया गया, वॉकआउट ज़रूर सिखाया गया है, अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना सिखाया गया है। तो मैंने इसलिए कि यार ये मुझे ना कहा जाए कि आपने फील्ड क्यों खाली छोड़ी सारी, और फिर ये कि एक पॉजिटिवली मामला हो, क्योंकि मैं उसको अपने हिसाब में एक पहले भी उसको जो भी जवाब था दिया था। इसमें मैं दोस्तों से ये कहती, फ़ैसले पे किसी का इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि बदनीयती कोई ऐसी बात बदनीयती के ऊपर नहीं थी। मैंने अपने इदारे को मलूज़ खातिर रखा, इस्तेमाल नहीं किया होने दिया कि भाई कोई खुदा न खास्ता बाद में बात हो। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं ये पहले दिन से मेरे फैमिली में भी ये बात हुई, क्योंकि इससे पहले भी माजी में आपको याद है अली भाई कि अब तो कराची में सियासत करने वाले बहुत सारे लोग निकल के सामने आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी फील्ड में, हम भी फील्ड में। जब यहाँ पर क्या सूरत हाल थी तो आप और हम सब खड़े होके होते, और कभी भी मैं नहीं समझता हम में से किसी ने कोई अपना ओहदा या अपना चीज़ इस्तेमाल करने की कोशिश की हो। तो वही था कि जी फ़ैसले में खामी हो सकती है, लेकिन मैं अगर छोड़ के जाता फिर ये बात होती, जनाब देखो इन्होंने फील्ड छोड़ दी, बुज़दिली का सबूत दिया, मैदान छोड़ दिया। अगर मैं हाथ उठाता तो फिर ये होता कि जनाब आप तो साफ़ी थे, हमें हाथ उठाने का थोड़ी है, आप प्रेसिडेंट थे, आपको जवाब। और जो ये मैं समझता हूँ कि एक बाद में जिस तरह से आई, मैं किसी को ब्लेम देनी था, जिसने भी ये काम किया तो वो जो है ना कि अल्लाह, वो अपनी तदबीरें कर रहे थे, अल्लाह अपनी तदबीरें कर रहा था, और बेशक अल्लाह सबसे बड़ी तदबीर वाला है। या अगर किसी ने कोई मनफी अंदाज में की भी तो अल्लाह ने वो हमारी सहाफ़ी बिरादरी के हक़ में कर दी कि सहाफ़ी बिरादरी ने अपना एक नैरेटिव, जो अगर आगे भी आप ये पूछे तो यकजान हो क्या आवाज़। अच्छा, लेकिन एक बड़ी अहम बात हुई है अब अली भाई, जो हमने यहाँ से अब दिया भी है लोगों को, और कल मैंने रिक्वेस्ट की थी जो हमारे यहाँ जलसा था कि अब ये पर्सनल मामले को हम ख़त्म करके अब हमें इज्तिमाई मामले की तरफ जाना है। क्योंकि पहले भी मेरी बड़ी मुद्दबाना अपनी, और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपनी गवर्निंग बॉडी का, हमारे UJS PFUJ और ये हमारे देखें मिसाल के तौर पे GM जमाली साहब को ले लें, या हसन अब्बास, या वो आजिज़ जमाली, या दूसरी तरफ आप आ जाएं तो सुहेल अफजल खान साहब, नवाज़ रज़ा,
پرویز شوکت وغیرہ بھی، ان سب کے ان کے فون آئے. پھر ہمارے افضل بھٹ صاحب کا، ایوب جان سرندی صاحب کا فون آیا، انہوں نے یہ بات کی. انہوں نے کہا نہیں بھائی اس معاملے میں ہم آپس میں بیٹھ کے گفتگو کریں گے، آپس میں ہم جو بھی ہوگا اختلاف، لیکن ہم سب ساتھ ہیں. اور اب یہ طے ہوا کہ ہمیں کسی سیاسی جماعت سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب طے کر لیں کہ جناب کوئی بھی سیاسی جماعت، مذہبی جماعت، کوئی گروپ، اس کا بندہ یا اس کا لیڈر، کوئی ہمارے کیمرہ مین کی، ہمارے رپورٹر کی، ہمارے فوٹوگرافر کی، یا جو بھی میڈیا سے وابستہ ہے اس کے ساتھ مس بیہیو کرتا ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے یہ آپ طے کر لیں. اسی کے اوپر میں بات ایک کروں کہ ایک چیز اسٹیبلش ہو رہی ہے یا شاید ہو چکی ہے اسٹیبلش، جو وہ تحریک انصاف کے جو کوئی بھی تھے، ایک غیر معروف سی شخصیت تھی جن کو میں نہیں سمجھتا کہ شاید اتنے لوگ جانتے ہوں یا اتنے لوگ ان کو پہچانتے ہوں. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ کوئی ایسی چیز بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے کہ جو غیر معروف لوگ ہیں ان کو میڈیا کی اہمیت کا بھی اندازہ ہے، اور آپ اتفاق سے کہہ لیں کہ ایک بڑی شخصیت، ایک پریس کلب کے صدر، ایک سینئر صحافی سامنے بیٹھے ہوں، تو یہ ڈیلیبریٹلی انہوں نے کچھ اس طرح سے کوئی حرکت کی ہو کہ وہ جیسے مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، کہ وہ ایسی حرکت کر بیٹھے ہوں، یا اس طرح کے لوگ یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز میں یہ چیز آپ نہیں سمجھتے کہ صلاحیت کر رہی ہے کہ کسی نہ کسی صحافی کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنا دیا یا کسی کو برا بھلا کہہ دیا تاکہ میڈیا کے اندر بات آئے اور ان کا نام جو ہے وہ شہرت بھی مل جائے ان کو گھر بیٹھے گی اور آرام سے ان کا نام بھی سب جگہ چلے جائے. آپ نہیں سمجھتے کہ وہ اس طرح کی کیفیت بھی اسٹیبلش ہو رہی ہے؟ دیکھیں علی بھائی، جنرلی شاید ہم یہ بات کر سکیں، لیکن اس واقعے کے والے کسی کی نیت کے بارے میں یا میری نیت کے بارے میں تو کوئی یہ بات نہیں جانتا کہ وہ کوئی خاص طور پر اس طرح سے کیوں کر رہا ہے، اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کر رہا ہے. لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ جو اسٹیبلش ہو یا تھوڑا سا فہم ہو اس کے اوپر ہی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں، اٹیمپ ہوتے ہیں. سمیع ابراہیم صاحب کا معاملہ ہوا تھا، پھر اس کے بعد میرا وہ یہ دو واقعات نہیں، ہمارے سیکریٹری ارمان صابر صاحب نے اس بات کو وضاحت بھی کی تھی کل کہ میرے خیال 13 سے 14 یہ واقعات ہو گئے ہیں. اور پھر یہ کہ جی اب پریس کانفرنسز میں وزراء کی جانب سے اس بات کی دھمکی دی جاتی ہے کہ تم یہ بہت سوال کر رہے ہو، تمہارے مالک سے کہہ کے تمہیں نکلوا دیں گے یا تمہارے اس میں یہ کر کے نکلوا دیں گے. اب ظاہر ہے کسی کی نیت پہ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس طرح کے جو معاملات نظر آ رہے ہیں اسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے پتہ نہیں ہے کوئی بائی ڈیزائن یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں علی بھائی کہ دیکھیں دنیا میں بڑی سے بڑی ایجاد کے لیے بھی میڈیا کی ضرورت ہے، چھوٹی سے چھوٹی ایجاد کے لیے بھی میڈیا کی ضرورت ہے. آپ کوئی بھی کارنامہ کریں اس کے لیے بھی میڈیا کی ضرورت ہے. اگر آپ یہ سمجھیں کہ کوئی مخصوص میڈیا یا کوئی آپ ایک خود ہی طریقہ کار طے کر لیں تو ایک مخصوص زاویے کے ساتھ وہ خبر آ سکتی ہے، کیونکہ کنٹینٹ اللہ نے آپ کو اور مجھے دیا ہے. اب دیکھیں نا، ہم ایک بات کہتے ہیں کہ داغ تو اچھے ہوتے ہیں، یہ اخلاقی طور پر بھی ڈائلاگ کہیں یا سینٹنس کہیں یہ اچھا نہیں ہے، یعنی ایک اس سے نگیٹو تاثر. لیکن اللہ نے مجھے اور آپ کو، ہماری کمیونٹی کو یہ ایک اہلیت دی کہ اس نے داغ تو اچھے ہوتے ہیں اتنے اچھے طریقے سے لکھ کے ویژولائز کیا کہ اس کی وجہ سے پوری دنیا میں اربوں روپے کا ڈٹرجنٹ پاؤڈر سیل ہوتا ہے. یہ اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ کنٹینٹ دیا. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مثال کے طور پہ پاکستان میں ٹورزم کو آپ نے بڑھاوا دینا ہے تو یہ کون کرے گا؟ میڈیا کریں گے. اگر ایک مخصوص میڈیا کرے گا، سرکاری آپ ورژن کے ساتھ کرائیں گے تو اس کا ایک سرکاری پیٹرن ہوگا، سرکاری طریقے. لیکن آپ اس کو اوپن چھوڑ دیں گے بہت اچھی طریقے سے ہوگا. آپ کو انویسٹمنٹ لانی ہے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہوگی، پھر آپ اپنے طریقے سے راستے ڈھونڈیں گے. آپ مختلف انویسٹر سے بات کریں گے، مختلف چیزیں دکھائیں گے کہ یار یہاں تو اس چیز کی بڑی آپ کو یہ آپشنز ہیں، یہ آپشنز ہیں. تو آپ اس کو محدود کرنے کے بجائے اس کو اوپن پازیٹیوٹی. میں اس بارے میں سمجھتا ہوں کہ میں کہوں یا ہم دوسروں کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاکستان میں میڈیا 1000% پیٹریوٹ ہے، پاکستانی ہے. اور پاکستان سے ہٹ کے شخصیات پہ تو ہم ضرور تنقید کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، اداروں پہ بھی ہم تنقید کر لیتے ہیں اس طرح کے معاملات. لیکن مجموعی طور پر جو پاکستان ہے، میں نہیں سمجھتا کہ کسی صحافی نے ایسا کیا ہو یا سوچ بھی ہو. کیونکہ ہم جب پرسنل گیدرنگ میں بھی بیٹھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ٹاپ ٹو باٹم ہمارا جو محور ہوتا ہے پاکستان ہوتا ہے. تنقید ہم کرتے ہیں، تصدیق نہیں کرتے. اور ایک دو باتیں اور آئیں جو آج ہماری ایک جو میٹنگ تھی، گروپ میٹنگ، اس میں یہ بات کہی گئی کہ جی یعنی جو میں اس کو بلیم نہیں کر رہا کہ اس کا جو ویڈیو پیغام آیا اس میں اس نے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ جو میرے قائد کے خلاف بات کرے گا، یعنی عمران خان صاحب کے، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا.
میں اگین یہ ضرور آپ کے اس کے تھرو کہ نہ ہمیں سینئرز نے یہ سکھایا، نہ کبھی ہم نے یہ بات کی. کوئی آج تک جو تیسرا عشرہ گزر رہا ہے، اللہ کا شکر ہے ہماری کسی تحقیقی رپورٹ میں، براہ راست رپورٹنگ میں، براہ راست جو ہم آرٹیکل کے لیں یا تجزیے میں، کبھی ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی جس کی تردید آج تک ہو. آج تک میری ہزاروں کیا بڑی تعداد میں ہزاروں خبریں دی ہوں گی، ہزاروں اس طرح کے شوز میں آئیں گے، کبھی تردید نہیں الحمدللہ آئی، ساری چیزیں ہوئیں. اور تنقید ہمیں سکھائی گئی ہے، تصدیق ہمیں نہیں بتائی گئی. ہم نے آج تک کسی کی تصدیق نہیں کی. ہم نے آج تک فاروق صاحب آپ کو یہاں روکوں گا کہ اور اس کو ہم یہاں سم اپ کرتے ہیں. اس طرح کے واقعات جس طرح سے آپ نے بھی ذکر کیا کہ صحافیوں پر تشدد کے حوالے سے کئی واقعات رپورٹس ہو رہے ہیں، تو سب سے پہلے تو یہ کہ آپ یہ بتائیے کہ ایک صحافی کو اپنی حدود کا تعین کس طرح سے کرنا ہوگا. کیونکہ دیکھیں کچھ واقعات تو ایسے ہیں کہ اس میں صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ سامنے والا جو ہے وہ دانستہ طور کے اوپر وہ اس طرح کی حرکت کر رہا ہے کہ آپ مشتعل ہو جائیں یا وہ آپ کو مجبور کرے. لیکن کچھ جانب اگر ایک صحافتی ذمہ داری کیا ہے، ایک صحافی کی حدود کیا ہیں، نمبر 1. اور ساتھ میں آپ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ ایک پولیٹیکل پارٹیز جو بھی ہیں، چاہے وہ پوزیشن میں ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان کو صحافیوں سے کس طرح کا رویہ رکھنا چاہیے. جو رویہ آج کل اختیار کیا جا رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے. ان کو کس طرح کا رویہ اختیار کریں کہ وہ میڈیا سے بھی جو وابستہ لوگ ہیں ان کی عزت نفس بھی برقرار رہے اور ان کا کام بھی ہو اور ان کا کام بھی ہوتا ہے. علی بھائی ہمیں یہ بات اسٹیبلش کرنی چاہیے اور کر دینی، اس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے. اس وقت پاکستان کے میڈیا کو جو آپ نے سوالات کیے، یہ بہت سوال ہوتے ہیں. آپ یہ بتائیں کتنے % صحافی ہیں جن کے اوپر شکایات ہیں، جو واقعی صحافی. جو صحافی نہیں ہیں، جو آئے ہیں، اس طرح کی شکایات سب ان کے ساتھ ہیں. مگر بدقسمتی سے چاہے پہلے کی حکومت ہو، چاہے وہ نواز شریف صاحب والی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی والی حکومت ہو یا پرویز مشرف والی حکومت ہو، مسلم لیگ کیو وغیرہ، اور یا یہ سٹنگ گورنمنٹ ہو، آپ جو نان جرنلسٹ آ کر اسکرین پہ آ گئے، اسٹیبلش ہو گئے، ہم تو بھائی ان کے لیے بھی کچھ نہیں بول رہے، وہ سارے ان سب کی آنکھ کا تارا ہیں. اور اگر صحافتی شکایتیں 99.9% انہی لوگوں سے، تو اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ بات ثابت ہے اسکرین پر، پیپر پر، ہر جگہ، چاہے ویب چینل ہو، کہ نان صحافیوں ہی کی وجہ سے، نان جرنلسٹ کی وجہ سے ہی شکایات آ رہی ہیں. لیکن آپ شکار کرتے ہیں صحافیوں کو. آپ بات ہوتی ہے پھر جو جرنلسٹ ہیں ان کے حوالے سے، امتیاز عالم صاحب کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے، طلعت حسین کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے، ابصار عالم کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے، حامد میر کے لیے معاملہ ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتائیں نان جرنلسٹ کوئی نام بتا دیں مجھے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہو. وہ سب ابھی بھی آنکھ کے تارے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں آنکھ کے تارے، لیکن ان کی وجہ سے خدارا ہم صحافیوں کو بلیم نہ کریں. جو صحافی ہے، ہم نے پڑھا بھی ہے اور سیکھا بھی ہے 13 کا پانا لے کے، کہ یہ آپ نے کیا کر دیا، یہ آپ نے ڈانٹ کھائی ہے اور آج بھی ڈانٹ کھاتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی یہ عجیب آپ نے گفتگو کر دی، آج آپ نے عجیب لکھا ہوا ہے، یہ کیا کیا. تو ہم نے سیکھا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے اس میں. یہ نان جرنلسٹ کی وجہ سے یہ ساری صورتحال ہے. اور میں جو آپ نے سیاست دانوں کے حوالے سے یا سیاسی جماعتوں کے حوالے سے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2-3 سیاسی مذہبی جماعتیں تھیں، ان کی وجہ سے شکایت آئیں. نام لیں گے تو ظاہر پھر ہوگا کہ جی ہم کسی کو اسپیسیفائی کر رہے ہیں، نام لیے بغیر ہم سٹنگ اس کا بھی نام نہیں لے رہے، کہ ان میں بھی وہی معاملات ہیں کہ جو سیاستدان نہیں ہیں، جو انڈکٹ پیرا شوٹر، ہم کہتے ہیں آپ اور ہم ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں نا، پیرا شوٹر جرنلسٹ، تو اسی طرح پیرا شوٹر جو پولیٹیشنز ہیں وہ یہ گڑبڑ کر رہے ہیں. تو یہ سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو جو ریئل ہیں ان کو آپس میں بیٹھ کے یہ میثاق جمہوریت والی بات جیسے ہے، میثاق معیشت والی بات ہے. تو میں آپ کے پروگرام کے ذریعے میں بہت ہمبل ریکویسٹ کروں گا تمام سیاسی جماعتوں سے، سٹنگ گورنمنٹ سے، اور تمام لوگوں سے کہ ایک میثاق صحافت کریں. میثاق صحافت میں ہمارے سینئرز کو لے لیں، ہماری تمام تنظیم. لوگ یہ کہتے ہیں جناب پی ایف یو جو تقسیم ہے اس لیے، بھائی پاکستان میں کتنی جماعتیں ہیں؟ سب ہیں. تو مگر آپ اپوزیشن میں اتنی ساری بیٹھی ہوئی ہیں، حکومت کے ساتھ اتحادی بیٹھی ہوئی ہیں. اختر مینگن ناراض تھے، ایم کیو ایم ناراض تھی، معاملہ بہتر ہو گیا. اپوزیشن میں آئے مولانا فضل الرحمان کچھ اور کہنا چاہتے تھے، بلاول نے کہا نہیں، بلاول بھٹو نے کہ بھائی یہ معاملہ جس کو. تو ایک میثاق صحافت کرنے میں کیا ہے؟ میثاق صحافت کریں. اگر امتیاز فاران بدتمیزی کرتا ہے، امتیاز فاران غلطی کرتا ہے، کسی کی تصدیق کرتا ہے، تو امتیاز فاران کا کیس اس میثاق صحافت کے ذریعے
جانا چاہیے ہمارے متعلقہ لوگوں میں، متعلقہ جگہوں پر جانا چاہیے، یہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ امتیاز فاران صاحب. ناظرین، امتیاز فاران صاحب سے بات ہو رہی تھی. ان کی جو گفتگو کی جو بہت اچھی بات جو سامنے آئی وہ یہ کہ صحافی کی حیثیت اور اہمیت کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر کسی بھی سیاسی جماعت کو یا کسی بھی شعبے کے کسی ذمہ دار کو کسی بندے سے، کسی لکھنے والے سے کوئی ایشو ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو سب سے پہلے وہ یہ سمجھیں کہ آیا وہ صحافی مکمل صحافی بھی ہے یا وہ کہیں سے نام لے کے یا کارڈ بنوا کے یا کسی کی پرچی کے اوپر آ کے وہ صحافت کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس فیلڈ میں یا اس گروپ میں شامل کر رہا ہے. سب سے پہلے تو آپ اس کا تعین کریں اور ساتھ میں سیاسی جماعتوں کو بھی، تمام ذمہ داران کو بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے اندر، اپنے لوگوں کے اندر اس بات کی جو ہے ان کو ایجوکیٹ کریں کہ صحافیوں سے کس طرح سے گفتگو کرنا چاہیے. آج کے لیے اتنا ہی. آپ سب کا بہت شکریہ. علی کاظم کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. السلام علیکم.